السلام علیکم، I'm رافع آصف and you're watching The Foreign Desk. US House of Representatives میں ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کانگریس کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ کس ملک کے ساتھ جنگ ہو سکتی ہے، کتنی طویل ہو سکتی ہے. ایک پریزیڈنٹ کو اختیار نہیں ہونا چاہیے. ووٹنگ ہوتی ہے اور اس میں 212 جو ووٹس ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اگینسٹ جاتے ہیں، اور جو 219 ووٹس ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فیور میں جاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جنگ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. دوسری طرف اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران بھی بھرپور طریقے سے تیار ہے، وہاں کی لیڈرشپ پورے طریقے سے تیار ہے. ایک انٹرویو میں عباس اراغچی کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، ہم بلکہ انتظار کر رہے ہیں کہ یو ایس ایران کو انویٹ کرے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یو ایس لانگ ٹرم کے لیے سسٹین کر سکتا ہے اس وار کو، کیونکہ کچھ رپورٹس کے مطابق یو ایس ڈیلی بیسس پہ $1 بلین ایران کے اگینسٹ انویسٹ کر رہا ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ایران کے جنرل کیومرس حیدری خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے جنگ کتنا طویل چلتی ہے، کیونکہ ہمیں 8 سال کی جنگ کا تجربہ ہے، تو ہم لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں. دوسری طرف آپ نے انٹرویو دیکھا ہوگا عباس اراغچی کا، وہ یہ کہتے ہیں، ان سے جب سوال ہوتا ہے کہ آپ یو ایس انویژن سے خوف زدہ تو نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم بلکہ تیار بیٹھے ہیں اس کے لیے، ہم ویٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جنگ واقعی طویل جائے گی؟ دیکھیں، ایران نے دہائیاں اس جنگ کی تیاری تو کی ہے. یہ آج پہلا موقع تو ہے نہیں کہ جی ایران پہ حملہ ہو گیا یا اس کو دھمکی ملی. اسرائیل اور امریکہ ہمیشہ سے ہی ایران کے اندر یہ رجیم چینج کرنا چاہ رہے تھے. رجیم چینج ابھی بھی نہیں ہوئی ہے. اگر آپ اس کوشش کو دیکھیں جو امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے تھی کہ اپنے انٹرسٹ کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے اور ایسے لوگوں کو اقتدار میں بٹھا دینا ہے جو امریکن اور اسرائیلی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں، نہ کہ ایران کے انٹرسٹ کو، وہ مشن ابھی بھی انسکسیسفل ہے. اور اس کے لیے آپ کو یہ ایفرٹس نظر آتی ہیں، یہ تمام تر کوششیں اسی وجہ سے ہیں کہ آپ کو یہ بیان سننے کو ملے گا کہ سپریم لیڈر کوئی بھی بن جائے ہم اس پہ حملہ کریں گے. ابھی بھی سید علی خامنائی کے ساتھ ساتھ اور کتنے کمانڈرز اہم جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، ان کے خاندان کے کتنے لوگ مارے گئے ہیں. سو دس از واٹ دے وانٹ ٹو ڈو کہ ہم نے ایک کے بعد ایک جو بھی سکسیسر آتا ہے اس کو ہم نے ختم کرتے رہنا ہے، تاکہ اتنا زیادہ ہم کمزور کر دیں. یہ اسلامک ریولوشن جو آیا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو کمزور کرنا پڑے گا، اور پھر ہی کہیں جا کر بات بنے گی اور ہم اپنے لوگوں کو انسٹال کر سکیں گے. ایسے لوگ انسٹال ہوں گے جو اگین امریکن اور اسرائیلی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے. اچھا، یہ چیز آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کو نہیں پتہ؟ ایران کو بہت عرصے سے پتہ ہے، اور ایران پہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے. اس کے نیوکلیئر پروگرام کی آڑ میں، اس کے مسل ٹیکنالوجی کی آڑ میں، اور اب تو اس کے ڈرون ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی بڑے بیانات آئے. سو یہ ایران کو بہت عرصے سے پتہ تھا. ایران ڈیفینیٹلی اس جنگ کے لیے تیار تھا اور تیاری کر رہا تھا. اب یہی وجہ ہے نا، دیکھیں اب دونوں طرف کی سچویشن دیکھیں. آپ کو امریکہ کی طرف سے بھی بتایا جاتا ہے کہ جی ہم جنگ جیت رہے ہیں، ایران بھی آپ کو بتاتا ہے کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں، کہ ہمیں جو ہے وہ برتری حاصل ہے. نہ یو ایس پیچھے ہٹ رہا، نہ ایران پیچھے نہیں، بالکل کوئی بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ایران کی طرف سے جو جوابی حملے ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں. اب آپ جو امریکی اور اسرائیلی حمایت رکھتے ہیں نیوز پیپرز اور ٹیلی ویژنز، آپ اگر ان کو دیکھیں نا چینلز کو، تو آپ کو بتائیں گے، یا میں 1-2 سٹوریز بھی ایسی پڑھ رہی تھی کہ ایرانی حملوں میں بڑی حد تک کمی آ گئی ہے. تو وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسرائیل اور امریکہ یہ جیت رہے ہیں جنگ. اچھا، جب دوسری طرف آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں. اور یہ میں بات یہاں پہ کر رہی ہوں CNN کی. CNN کو باقاعدہ طور پہ اجازت دی گئی کہ ایران کے اندر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ کیا سچویشن ہے. اور یہ CNN کی رپورٹ ہے. CNN نے باقاعدہ اس پہ کہانی آپ دیکھیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائی ہے، کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جو ایرانی کلیم ہے وہ درست ثابت ہو رہا ہے کہ ایران کو بہت زیادہ اس جنگ میں برتری حاصل ہے. چلے میں یہ نہیں کہتی برتری حاصل ہے، لیکن میں یہ تو کہہ سکتی ہوں نا کہ ایران جو ہے وہ ڈٹ کے بھرپور مقابلہ کر رہا ہے، اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا بھی. ایک طرف کیا ہے؟ امریکہ ہے، امریکہ جیسی فوج ہے، سپر پاور کی فوج ہے. ان کے ساتھ جو ان کے پاس ملٹری ٹیکنالوجی ہے، جو اکوپمنٹ ہے، وہ ڈیفینیٹلی ایران کے پاس نہیں ہے. they are far 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 superior militarily. لیکن ایران کی طرف سے جو ملٹری اسٹریٹجی بنائی گئی ہے وہ ان کو مشکل میں ضرور ڈال رہی ہے. اور یہی آپ دیکھیں کہ جو پچھلے سال 12 دن کی جنگ ہوئی تھی، اس کے بعد سے یو ایس کے ڈیفنس اینالسٹ نے باقاعدہ اس کے حوالے سے لکھا، یہ کہا کہ یہ جنگ امریکہ کو مہنگی پڑ سکتی ہے.
ایران نے اپنے بالکل کریپ ڈرونز جو ہیں وہ بھیجنا شروع کیے سینکڑوں کی تعداد میں, اور اس کے بدلے میں اگر ایک مہنگا مسل اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ ایران کو تو مہنگی نہیں پڑ رہی, وہ دوسری سائڈ کو مہنگی پڑ رہی ہے. وہ جنگ ان کا زیادہ وہ مالی طور پہ نقصان کر رہے ہیں, اور اس پہ باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے, اس پہ باقاعدہ لکھا گیا ہے, بتایا گیا ہے, انالیسز نظر آتے ہیں کہ ان کی ڈیفنس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کتنی کارآمد رہی ہے. دوسری چیز, ایران نے حملہ نہیں کیا. ایران جو ہے وہ اوفینسو پہ نہیں بلکہ ڈیفینسو پہ چل رہا ہے. اب ان کی جو ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے وہ چاہے اب ڈرونز کی بات کر لیں, مسلس کی بات کر لیں, جو مرضی کہہ لیں, لیکن ایران نے حملے میں پہل نہیں کی ہے. ایران نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا, ہماری سوورنٹی کو اس طریقے سے چیلنج کیا گیا تو پھر ہم بھرپور جواب دیں گے. اب وہ گلف کنٹریز کے اندر موجود یو ایس کی ملٹری بیسز ہوں یا پھر کہیں نہ کہیں جو امریکن انٹرسٹ ہے, جو ان کے اکنامک ہبز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر, انہوں نے تمام چیزوں کے حوالے سے آلریڈی وارن کر دیا تھا. تو آپ اگر یہ کہیں کہ ایران یہ حملے کیوں کر رہا ہے, I mean how stupid is that, کہ ایران اپنے ڈیفنس میں حملہ بھی نہیں کر سکتا کیا؟ وہ خاموشی سے آپ مسلس فائر کرتے چلے جائیں, آپ جو ہیں وہ ان کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیں, ان کے خاندان کے کئی افراد کو شہید کر دیں, ان کے اعلیٰ ترین کمانڈرز کو شہید کر دیں, اور وہ چپ چاپ بیٹھے رہیں. اچھا, پھر ایسے ممالک بھی ہیں جو آج بھی بہت ہی ڈپلومسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, اور ایسے لوگ آپ کو مڈل ایسٹ ریجن کے اندر بھی نظر آئیں گے, ایشیا کے اندر نظر آئیں گے, آپ کو یورپ کے اندر نظر آئیں گے. یعنی کہ ایسے ممالک جو کہ ایک باقاعدہ ایک سٹینڈ لینے کو تیار نہیں ہیں, جو کہ اس وقت اگریسر کو اگریسر کہنے کو تیار نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بھی بنا کے رکھیں اور دوسرے ملک کے ساتھ بھی کوئی خاص جو ہے اختلاف پیدا نہ کریں. اور اس میں اس وقت سر فہرست آپ دیکھیں انڈیا ہے. میں انڈیا کا ذکر کیوں کر رہی ہوں؟ برکس ایک آرگنائزیشن بنی 5 ممالک کی, اس کے بعد اور ممالک کو اس میں شامل کر لیا گیا, کل تعداد ہو گئی 11. اچھا, اب برکس کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کئی بار کہا, امریکہ کا سٹانس رہا کہ برکس ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ اینٹی امریکہ ہے, رائٹ, یہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف کام کرتی ہے. اس میں چائنا ہے, اس میں رشیا ہے, اس میں ایران شامل ہے. ایران برکس کا ممبر ہے, انڈیا برکس کا ممبر ہے, فاؤنڈنگ ممبر, ٹھیک ہے. اب یہ ایک ایسی آرگنائزیشن جس کو G7 کنٹریز کے ایک آلٹرنیٹیو کے طور پہ پیش کیا جا رہا تھا کہ ایک ایسی آرگنائزیشن, وہ تمام ممالک جو کہ ڈالر کی اجارہ داری کو بریک کرنا چاہتے ہیں, جو کہ متبادل کرنسی کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں برکس کی اپنی کرنسی ہونی چاہیے جس میں تجارت ہونی چاہیے ان تمام ممبر اسٹیٹس کے درمیان. اس آرگنائزیشن کی صدارت, اس کی چیئرمینشپ پچھلے برس گئی دسمبر 2025 میں انڈیا کے پاس. اب جب سے یہ اس کی صدارت انڈیا کے پاس گئی ہے, آپ مجھے بتائیں, اتنا بڑا کانفلکٹ چل رہا ہے, اس کا ایک ممبر اسٹیٹ ہے ایران, اس پہ کوئی بیان نہیں آیا برکس کی طرف سے. سو اس میں آپ کو بھارت کی مخالفت جو لوگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس سے ایک بات پہ وہ بالکل درست ہے کہ جی جب سے انڈیا کے پاس صدارت گئی ہے, برکس جو ہے وہ ان افیکٹو ہو گئی ہے, خاص طور سے اپنے ممبر اسٹیٹس کی سوورینٹی کی جب بات آتی ہے, ان کی پروٹیکشن کی, ان کی سیکیورٹی کی جب بات آتی ہے, یا ان کے ایک رائٹ کو اجاگر کرنے کی بات آتی ہے دنیا میں, تو وہاں پہ اب آپ بالکل خاموشی دیکھ رہے ہیں. برکس از سائلنٹ. انڈیویجول اسٹیٹمنٹس آئے ہیں, چائنا کی طرف سے آیا ہے, رشیا کی طرف سے آیا ہے, ساؤتھ افریقہ کی طرف سے آیا ہے, ان کے پریزیڈنٹ نے بڑا بھرپور اس پہ تنقید کی ہے ایران پہ جو حملہ ہوا ہے. لیکن برکس ایز این آرگنائزیشن کوئی بیان نہیں دے رہی ہے, کیونکہ بھارت کو اس وقت سوٹ کرتا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ رہے, اور وہ اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات انڈیا کے رہے, اور انڈیا نے بڑا استعمال کیا ایران کا. میں یہ پہلے بھی بات کر چکی ہوں, چابہار پورٹ کی صورت میں آپ دیکھ لیں, کلبھوشن یادو جیسے جاسوس جو ہیں پاکستان جو ہے وہ انہوں نے ایکسپورٹ کیے. چابہار پورٹ کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اندر کس طریقے سے بھارتی جاسوس کام کر رہے تھے, اور وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ایران کے لیے بھی خطرہ تھے. کس طریقے سے کہ پچھلے سال آپ نے یعنی ایران کی طرف سے جو ایکشنز دیکھے ہیں وہ ثبوت آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جب وہ جاسوس پکڑے گئے جو کہ موساد کے لیے, اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے ایران کے اندر رہتے ہوئے, تو اس میں بہت سارے بھارتی شہری تھے.
تو یہ طریقہ تھا ایران کو استعمال کرنے کا انڈیا کی طرف سے. اچھا, جب ایران نے ان لوگوں کو نکالا, ان لوگوں کو پکڑا, اور پھر ظاہر آہستہ آہستہ وہ چابہار پورٹ بھی گئی, یو ایس کی طرف سے بھی وہ ویور جو ملا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا, تو پھر یہ دوری آئی, اور پھر سے جو بھارت ہے وہ امریکہ, خاص طور سے اسرائیل کے ساتھ اگر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا, کیونکہ اس وقت آپ نے نریندر مودی کا دورہ بھی اسرائیل کا دیکھا ہے, وہ ٹریڈ ڈیل کی, ڈیفنس ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. سو ایسے میں ان کو یہی لگ رہا ہے کہ جناب ایران کے حق میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے دینا اس وقت ہمارے لیے بڑا غلط ہو جائے گا, کیونکہ امریکہ اور اسرائیل مائنڈ کر سکتے ہیں. تو اس لیے نریندر مودی نے بھی دیکھیں اگر اتنے ٹائم کے بعد شاید یہ موقع ملا. ہاں, اور دیکھیں نریندر مودی نے بھی جو گلف کنٹریز کے سربراہان کو فون کیا تو وہاں پہ مذمت کیا کی ان ممالک پہ جو حملے ہو رہے ہیں, ایران کا نام لیے بغیر ان ممالک پہ حملوں کی مذمت کی. ہپوکریسی, ایگزیکٹلی. تو وہ اب تھوڑا عرصہ یہ لوگ چلا لیں اس طریقے سے کام اگر ان کو لگتا ہے, لیکن پھر یہ دعوے نہ کریں کہ جی ہم کسی بھی ملک کی ساورنٹی پہ آنچ نہیں آنے دیں گے اور ہم اس کے خلاف ہیں. ایک پرنسپل سٹینڈ لینے کی کوشش نہ کریں, مطلب اپنے آپ کو نا اتنا زیادہ وہ دودھ کا دھلا مت دکھائیں دنیا کو, کیونکہ آپ نہیں ہیں اور آپ کی اصلیت دنیا کے سامنے آہستہ آہستہ آ رہی ہے. سو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہر طرح سے آپ کو یہ اندیا دیتی ہیں کہ اس جنگ کے ختم ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. جو آپ کا سوال تھا, یقیناً یہ جنگ جو ہے وہ طویل ہوتی جا رہی ہے اور ایران اس جنگ کو طوالت دینے کے لیے تیار ہے. اگر امریکہ اور اسرائیل کے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے, بہترین اکوپمنٹ ہے, تو ایران نے بھی ظاہر تیاری کی ہے. ایران بھی ابھی تک اب 6 دن ہو گئے, 7 دن ہو گئے, آپ تیاری ان کی دیکھیں, آپ کو نظر آ رہا ہے جوابی کارروائیوں سے. وہ ڈرونز ہیں جو بند ہونے کا نام نہیں لے رہے, وہ میسلز ہیں جو بند ہونے کا نام نہیں لے رہے. لیکن اب اگر آپ کہیں کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ یہاں پہ ہونی چاہیے, سفارتکاری ہونی چاہیے, تو مجھے اس پہ بھی تھوڑی حیرت ہوتی ہے. جو ممالک کی طرف سے بیان آ رہے ہیں نا کہ بات چیت کریں, مذاکرات کریں, تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے منافقت دیکھ کے ممالک کی, دنیا کی, کیونکہ مذاکرات تو ہو رہے تھے, سفارتکاری تو چل رہی تھی. عمان ثالثی کا کردار ادا کر رہا تھا, ایران ٹیبل پہ موجود تھا. سو یہ بہانے ہیں, کہتے ہیں بالکل کہ جب سفارتکاری ناکام ہو جائے تو جنگ آخری حربہ ہونا چاہیے, لیکن یہاں سفارتکاری کے ناکام ہونے سے پہلے ہی جنگ مسلط کر دی گئی تھی ایران پہ. اچھا, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس جنگ سے آئل شارٹیج بھی ہو سکتی ہے, جس طرح سے سب سفر کر رہے ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز جس طرح سے سفر کر رہی ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس جنگ میں ان کو کوئی رول ان کا ہونا چاہیے؟ لیکن یہی میں ابھی جو بات کر رہی تھی, منافقت ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, کیا کردار ہے؟ صرف اور صرف بیانات ہیں کہ جی یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. کسی ایک ملک نے بھی بھرپور انداز میں اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کی ہے؟ آپ مڈل ایسٹرن کنٹریز کی بات کریں, کسی ایک کا مجھے بتائیں. اچھا, پھر بیانات آتے ہیں کہ جی وہ ایران کے وزیر خارجہ کو فون کر دیا, اچھا فلاں کو فون کر دیا کہ یہ ہمارے ملک میں آ رہے ہیں ڈرونز آپ کے. تو آپ کو تو یہ چیز آلریڈی پتہ تھی, تو آپ نے اپنی بیسز دی امریکہ کو. اب ایک ملک جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر بیسز رکھتا ہے, لیکن پھر ان بیسز کا استعمال کسی اور ملک کے خلاف بھی کیا جاتا ہے. اب ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتی کہ جی ان بیسز کا استعمال ہوا ہوگا یا یہاں سے میسلز جو ہیں وہ گئے ہوں گے اور ایران پہ حملہ ہوا ہوگا, لیکن کہیں سے تو گئے ہیں, باہر سے گئے ہیں, یہاں سے گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کچھ شراکت داری جو دنیا کی ممالک کی, یورپ کی, مڈل ایسٹ کی نظر آتی ہے امریکہ کے ساتھ, وہ اس چیز کے اندر نظر آ رہی ہے نا. جنگ کو پروان چڑھانے میں نظر آ رہی ہے, روکنے میں تو کہیں نظر نہیں آ رہی ہے. جب تک آپ یہ سمجھتے رہیں, اچھا اگر کوئی ملک سوچتا ہے نا مڈل ایسٹ کا کہ جی ایران اچھا ہے, چلو ختم ہو جائے گا, کمزور ہو جائے گا, تو ایران کی جو ایک روب ہے, ایک دبدبہ ہے, اس میں کمی آ جائے گی, تو شاید ہمیں موقع مل جائے گا یا ہم اگلے وہ ایران کی جگہ لے لیں گے. یہ بھول ہے اس کی, کسی بھی ملک, یہ بھول ہے, ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے جو ایران نے کر کے دکھایا ہے, جو مزاحمت وہاں سے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. وہ ان کے نا وہ کہنا چاہیے کہ وہ کہنا چاہیے وہ ان کے خمیر میں نہیں ہے, وہ پاسبل نہیں ہے. یہ باقی ممالک جو ہے نا وہ جو اگین اسرائیل ہو, امریکہ ہو, ان کے ساتھ اکنامک انٹرسٹ ہیں کہ ٹھیک ہے, بہت زیادہ چیزیں لنکڈ ہیں. اچھا, اب ایک چیز میں دیکھ رہی تھی اور مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا,
لیکن ایک جو مڈل ایسٹ کے اندر اگر آپ نے جس طرح بھی آئل شارٹیج کی بات کی, یہ تمام چیزیں ظاہر ہے متاثر تو ہوں گی اگر آئل سپلائی رک جاتی ہے. اور یہ چیز اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے کے حوالے سے بھی سعودی عربیہ نے بھی اور قطر نے بھی امریکہ کو پہلے وارن کیا تھا کہ اگر آپ ایران پہ حملہ کرتے ہیں اور یہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جاتا ہے تو پھر ایران کی طرف سے یہ اقدام ایسا ثابت ہوگا کہ جس سے آپ یہ سوچ لیں کہ گلوبل اکانومی کولیپس ہوگی. ٹھیک ہے, آئل کی شارٹیج ہوگی, سپلائی ڈسٹرپٹ ہو جائے گی, اور جو کہ ابھی ہو رہی ہے. آئل پرائسز دیکھیں کہاں گئی ہیں, پوری دنیا میں اوپر جانا شروع ہو گئی ہیں. سو آپ کی اکانومی, پوری دنیا کی اکانومی کب تک اس چیز کو برداشت کر سکتی ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. اور اس پہ پہلے ان کو متنبع کیا گیا تھا امریکہ کو سعودی عربیہ کی طرف سے بھی اور قطر کی طرف سے بھی. لیکن خیر, ایک جو سٹوری میں دیکھ رہی تھی کہ اگر یہ آئل شارٹیجز وغیرہ ہو جاتی ہیں تو ظاہر ہے معیشت کو دھچکا لگے گا مڈل ایسٹرن کنٹریز کی. اور اس کے بعد یہ ان تمام ممالک کی طرف سے جو امریکہ کے اندر کوئی 2000 ارب کی جو سرمایہ کاری ہے وہ نکل سکتی ہے. وہ یہ ممالک گلف کنٹریز نکال سکتے ہیں بیکاز ان کی اکانومیز پہ اتنا زیادہ دباؤ آ جائے گا کہ اب وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. ان کی جو باہر انویسٹمنٹ ہے خاص طور سے امریکہ کے اندر, وہ کوشش کریں گے کہ اس کو واپس لے کر آئیں. اب وہ 2000 بلین کی بات ہو رہی ہے, وہ نکلتے ہیں اگر تو امریکہ سے تو ظاہر ہے اس پہ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ نقصان وہ دباؤ آتا ہے. نقصان امریکی معیشت کا ہوتا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے ہمارے ملک سے اتنی زیادہ سرمایہ کاری باہر چلی گئی, واپس چلی گئی. سو اس سے اگین پریشر. یہ میں نے آپ کو کل شاید ہم نے بات بھی کی تھی کہ یہ جو لگ رہا ہے نا بظاہر کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں, ہم نے سید علی خامنہ ای کو شہید کر دیا ہے, یہ جنگ ہار گئے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. یہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا ہے. اب بھلے اور کتنے مرضی لوگوں کو شہید کر دیں ایران کے اندر اور جتنا مرضی اسرائیل کا ساتھ دے لیں, لیکن ہر لحاظ سے جو مخالفت اور جو اس وقت ہپوکریسی امریکہ کی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئی ہے وہ ہر لحاظ سے ہار گئے. دیکھیں پہلے وینیزویلا والا ہوا, پھر گرین لینڈ پہ دھمکی دی, پھر ایران پہ حملہ کر دیا, اب کیوبا پہ حملہ کرنے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کر رہے ہیں. تو بھائی کون سے صدر ہیں یہ, کون سے ہم بھی وہ جو نوبیل پیس پرائز دینے کے لیے ان کو نامینیٹ کر رہے تھے, کہاں گیا وہ؟ تو یہ تو جنگ مسلط کر رہے ہیں بھائی, یہ تو ممالک پہ ان کی خود مختاری کو چیلنج کر رہے ہیں. یہ کہیں سے مین آف پیس نہیں ہے جو لوگوں کو گمان تھا نا, مین آف پیس ہی از ناٹ. کچھ رپورٹس کے مطابق یو ایس ڈیلی بیسس پہ رفلی $1 بلین انویسٹ کر رہا ہے ایران کے خلاف. تو آپ کو لگتا ہے لانگ ٹرم سسٹین کر سکتے ہیں اس جنگ کو؟ دیکھیں یہی بات ہے کہ کب تک اس کو آپ سسٹین کر سکیں گے, بیکاز جنگ جو ہے وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اور جنگ جو ہے اگین جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ صرف دشمن کا نقصان نہیں کرتے ہیں, اس میں آپ اپنا بھی بھرپور نقصان کرتے ہیں. اس میں انوسینٹ لوگوں کا, سویلینس کا بھرپور نقصان کرتے ہیں. جو دونوں اطراف کے سویلینز ہوتے ہیں, دونوں اطراف کے جو انوسینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں مارے جاتے ہیں. کہیں سے بھی آپ اس کو ایک سولوشن کے طور پہ, ایک الٹیمیٹ حل کے طور پہ نہیں پریزنٹ کر سکتے ہیں. اب اکانومی بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ نے ایران کے خوف, اگین وہی بات آ گئی نا جو میں پہلے کری تھی کہ ایران نے خوف تو بنا کے رکھا ہے نا, ایک ڈیٹرنس تو ہے ایک طریقے سے کہ جی پتہ نہیں اب کون کتنے ڈرونز آ جائیں گے, اچھا جی اب پتہ نہیں کتنے میسلز آ جائیں گے, سمندر میں کتنے ڈرونز جو ہماری شپس کھڑی ہیں ان کو لگ جائیں گے. دیکھیں ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ بریکنگ نیوز یہ نہیں ہوگی کہ جی ایران سے ایک میسل آیا اور 700-800 کلومیٹر دور کھڑے ایک بحری جہاز کو امریکی ہٹ کر گیا اور وہ ڈوب گیا ہے. نہیں, بریکنگ نیوز صرف اتنی ہوگی کہ ایرانی میسل نے اس وارشپ کو یا امریکی بحری جہاز کو ہٹ کیا, بس, چاہے اس کا ذرا سا بھی نقصان ہوا ہو, یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہوگی. سو امریکہ کو اس چیز کا بھی ادراک ہے اور ان کے جو ڈیفینس کے حوالے سے جو پالیسی میکرز ہیں, اب دیکھیں نا, اب آئے روز کوئی نہ کوئی اسٹوری آتی ہے کہ جی پینٹاگون میں لوگوں نے وارن کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ ایران کے خلاف نہ جائیں, ایران پہ حملہ نہ کریں. اچھا ابھی آپ نے دیکھا تو سینٹ کی ایک ہیئرنگ کے اندر وہ ایک شخص کا بازو توڑ دیا انہوں نے, کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں پہ سینٹ ہیئرنگ میں جا کے کہہ رہا تھا کہ ہم اسرائیل کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں. سب جانتے ہیں کہ آپ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ آپ کی جنگ ہے ہی نہیں, کیونکہ اسرائیل کہتا ہے کہ جی میرے لیے تھریٹ ہے تو اس کو ختم کر دو. امریکہ کے لیے کیا نقصان ہے مجھے بتائیں ڈائریکٹلی. کیا ایران نے امریکہ کے اوپر حملہ کیا ہے کبھی؟ کیا کس طریقے سے چیلنج کیا ہے؟ کہیں سے بھی آپ کو کسی چیز کا کوئی شواہد نہیں ملے گا ٹو سپورٹ دس آرگومنٹ. اسرائیل کو پرابلم ہے,
ایران سے ایران کے جو گروپس ہیں, جو سپورٹڈ گروپس ہیں یا جو پراکسیز ہیں, جو مرضیوں کو نام دے لیں, حزب اللہ ہو گیا, باقی لوگ ہو گئے, یہ ہوتیز یمن میں, کس کو پرابلم ہے؟ اسرائیل کو. اچھا وہ لوگ کیوں اسلحہ اٹھاتے ہیں اسرائیل کے خلاف؟ کیونکہ وہ جو فلسطین میں جو سب کچھ کر رہا ہے, فلسطین میں جو اس کی اٹراسٹیز ہیں ان کے خلاف وہ آواز اٹھاتے ہیں. سو یہ تمام تر چیزیں ہیں جس کے باعث اب لوگ یہ مان رہے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے, یعنی امریکہ کی نہیں ہے, یہ اسرائیل کی جنگ ہے. اور اسرائیل کی جنگ میں امریکہ جو ہے وہ خود سے کود پڑا ہے اور امریکی لوگوں کو مروا رہا ہے, امریکہ کا نقصان کر رہا ہے. جیسے آپ نے کہہ دیا کہ اتنے زیادہ ڈیلی بیسس پہ ایران کے خلاف وہ انویسٹ کر رہا ہے, سو اس کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. اس کو بھی پتا کہ میری اکانومی کا زوال شروع ہو چکا ہے, اور یہ اب آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہ چل رہا ہے سلسلہ, رک نہیں رہا ہے, یہ بہت جلد رک جائے گا. گلف کنٹریز کا جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن یہ بھی بہت بڑا ایک دھچکا تو ہے کہ 2000 ارب جو ہیں وہ آپ کے ملک سے سرمایہ کاری کے نکل جاتے ہیں جسٹ بیکاز ایک جنگ جو آپ نے شروع کی, اور وہ ممالک جنہوں نے آپ کے ملک میں انویسٹ کیا وہ اب اس قابل نہیں رہے کہ آپ کے ملک میں اس سرمایہ کاری کو رکھ سکیں آپ کی وجہ سے. سو آپ اپنا اکانومی کا, اپنے لیے سرمایہ کاری کم کرنے کا سبب خود بن رہے ہیں, اور یہ زیادہ ٹائم آپ سسٹین نہیں کر سکتے. آن دی ادر ہینڈ ایران کی اگر ہم بات کریں تو چائنا اس کو ہیلپ کر رہا ہے. بھلے میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ چائنا جو ہے وہ اوپنلی آ کے کبھی بھی بات نہیں کرتا ہے اس پہ. ہاں بیان ضرور آیا ایران کے فیور میں, اور یہ امریکہ اور جو اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا گیا اس کی انہوں نے مذمت کی ہے. بٹ پچھلے سال بھی ٹیکنالوجی وائز بھی, جیسے ایران کے اندر یہ پروٹیسٹ وغیرہ جب ہو رہے تھے اور جب لاسٹ ایئر بھی یہ معاملہ تھا, انٹرنیٹ کی سروس بند کر دی گئی تھی, تو ایلون مسک کا کہا جاتا تھا کہ جو اسٹار لنک ہے نا وہ تو چلے گا ہی چلے گا. وہ بھی چائنا کی مدد سے جو ایران کو ٹیکنالوجی فراہم کی گئی تھی وہ بھی بند کر دیا گیا تھا. سو ایران کو کافی حد تک چائنا کی مدد حاصل ہے. پھر رشیا بھی ہے, رشیا کو بھی مت بھولیں. اب یہ جو یہ ان کے شاہد ڈرونز ہیں جو بڑے زبردست ہیں ایران کے, اور جس کو اب دنیا کے دیگر ممالک امریکہ سمیت کاپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اب یہ رشیا کو فراہم کیے گئے تھے ایران کی طرف سے. تو ایران نے رشیا کی مدد کی تھی, تو کہیں نہ کہیں تو اس کا جو ایک ریٹرن ہے وہ ایران کو رشیا کی طرف سے ملے گا نا. یہ یوکرین جنگ میں یوکرین کے اگینسٹ رشیا کو بہت سپورٹ ملی ان ڈرونز کی, تو اب رشیا بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کو ریسپروکیٹ کرنا چاہے گا. سو ایران کے پاس بھی مدد ہے, اور امریکہ کی اکانومی بھی اب اس کو مزید بہت زیادہ عرصہ سسٹین کرنے کے قابل نہیں رہے گی. جب ان کو نظر آ جائے گا کہ جی اب ہماری بس ہو چکی ہے, اب وہاں پہ ایک آواز اس قدر تگڑی ہوتی جا رہی ہے, توانا ہوتی جا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان ایکشنز کے اگینسٹ, کہ ان کے لیے بھی اس کو مزید بغیر کسی جواز کے پرولونگ کرنا مشکل ہو جائے گا. سید علی خامنہ ای کی نماز جنازہ کہا جا رہا ہے کہ جو نئے سپریم لیڈر ہوں گے ایران کے وہ ادا کریں گے, اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کے اپنے ہی بیٹے مجتبیٰ خامنہ ای ہوں گے. اور کچھ لوگ وہاں پہ ان کو یہاں پہ تنقید کریں کہ ان کے اپنے بیٹے کو نہیں ہونا چاہیے, مطلب نیپوٹزم میں آتا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, اگر ان کے میں نے تو یہ بھی خبریں دیکھی ہیں کہ وہ خود ان کا نام تجویز کر کے گئے ہیں اس دنیا سے, اور ظاہر ہے اگر کیا ہے تو کچھ سوچ کے کیا ہوگا. جہاں پہ مخالفت ہے وہاں پہ کچھ حمایت بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ حمایت نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ ان کو سپریم لیڈر مان لیں گے. یہ بڑا ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلتی ہے یہ سارا سلسلہ کہ ایک کے بعد ایک کون ہوگا, اور اس پہ لوگوں کی رضامندی بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں وہ ایک کاؤنسل بنا دی گئی ہے, وہ فیصلہ کرے گی, وہ ساری چیزیں طے کرے گی. مشاورت ہوتی ہے, مشاورت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا. تو ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے نا کہ مشاورت, مشورہ, اور شورا کی جو ٹرم ہے وہ بھی وہیں سے نکلی ہے. سو یہ باقاعدہ طور پہ سب لوگوں کی مشاورت کے بعد فیصلہ لیا جائے گا. اور اگر مجتبیٰ خامنہ ای ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ وہی پھر نماز جنازہ بھی ان کی ادا کریں گے, جیسے آپ نے کہا کہ یہ کہا جا رہا ہے. اب دیکھیں نا, جب مجتبیٰ خامنہ ای کا نام سامنے آیا خاص طور سے اس کانٹیکسٹ میں کہ سید علی خامنہ ای نے ان کو تجویز کیا اپنی زندگی میں ہی اگلے سپریم لیڈر کے لیے ان کا نام ریکمینڈ کیا, تو آپ دیکھیں ان کے خلاف کیسے کیسے جو اسکینڈلز ہیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کیسا پروپیگنڈا جو ہے وہ ان کے خلاف شروع ہو گیا ہے, اور بڑی ویئرڈ قسم کی سٹوریز جو ہیں وہ ان کے حوالے سے لگائی جا رہی ہیں.
اور خاص طور سے ویسٹرن میڈیا میں ہی آپ کو یہ نظر آئیں گی, اور وہ بھی ان میگزینس کے اندر, ان ٹیبلوئڈس کے اندر جن کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے, جن کو شاید ان کے اپنے لوگ نہ پڑھنا پسند کریں. سو یہ کلیئرلی بتاتا ہے آپ کو کہ ان کے خلاف بھی وہی سازشیں ہوں گی, وہی کوششیں ہوں گی جو ان کے والد صاحب کے حوالے سے آپ کو نظر آئی ہیں. اور دوسری چیز تو دیکھیں, حیرت بھی ہوتی ہے اور ہنسی بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کون سی دنیا میں رہتے ہیں. ایک سپر پاور کا صدر دوسری دفعہ وہ صدر بنا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی سپریم لیڈر ایران کا جو بھی ہوگا وہ میری مرضی سے ہوگا. I mean, how stupid is that کہ آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں, یہ کون سی احمقوں کی جنت میں آپ رہ رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اندر ان کے سپریم لیڈر کا انتخاب ہوگا اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بلائیں گے اور وہ کہیں گے آئیے ہمارے ملک میں, آپ ڈیسائیڈ کریں کہ سپریم لیڈر کون ہوگا, بلکہ شاید اوتھ ووتھ بھی آپ ہی لے لیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ عجیب قسم کے بیان ہے. اب ان پہ آپ تبصرہ بھی نہیں کر سکتے, صرف ہنسی سکتے ہیں کہ یہ سپر پاور کے پریزیڈنٹ کی حالت ہے. اور جن کو ہم مین آف پیس سمجھتے تھے, جن کو ہم نوبیل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کر رہے تھے. سو اور وہ خود جانتا تھا, بائی دا وے پاکستان کی طرف سے بھی اٹ واز جسٹ اے موو. ٹھیک ہے, ایک آپ کہہ لیں ایک اسمارٹ موو ان کو اس وقت پریزنٹ کی گئی تھی. وہ کیا تھی کہ جی ہم آپ کو نامنیٹ کریں. پاکستان مسٹ ہیو تھاٹ کہ چلو وہ اس کو بتا دو کہ یہ مین آف پیس اور نوبیل پیس پرائز ڈیزرو کرتا ہے اور ہم آپ کا نام نامنیٹ بھی کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, اس کو تھوڑی عقل آ جائے گی اور کہے گا کہ ہاں واقعی شاید مجھے دنیا اسی طرح سے دیکھ رہی ہے تو باقی میں جنگیں روک دیتا ہوں یا جنگوں کا حصہ نہیں بنتا ہوں. لیکن یہ وہ شخص ہے جو خود بیان دے رہا تھا کہ مجھے یقین تھا جب نوبیل پیس پرائز مل گیا دوسری خاتون کو, تو اس نے کہا مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ مجھے نامنیٹ تو کر رہے ہیں بٹ مجھے ملے گا نہیں. تو جس کو اپنے بارے میں, اپنے ایکشنز کے بارے میں اتنا زیادہ علم ہو پہلے سے ہی, اس شخص کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ جی امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو کے وہ تمام ممالک کے فیصلے کر لے گا, تو بس پھر اللہ ہی حافظ ہے. اگر امریکہ کا سپر پاور کا پریزیڈنٹ یہ سوچ رہا ہے, کل کو وہ کہے گا کہ جرمنی میں بھی میں نے سارا الیکشن کرانا ہے, میری مرضی سے ہوگا. اچھا, وہ کہہ دے گا کہ جی مودی کو بھی اب آگے کیا کام کرنا ہے میں بتاؤں گا. مطلب لوگوں کے دوسرے ممالک کے معاملات میں انٹروین کرنا اور اپنا حق سمجھ کے کرنا, یہ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے سیکھے. بالکل. تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.